بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانی سے عاجز آ گئے تو انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا الہی اس نافرمان قوم پر اپنا عذاب بھیج۔ خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی اور کہا کہ میں عنقریب زمین پر ایک زبردست سیلاب نازل کرنے والا ہوں، تو اپنے اور اہل و عیال کے لیے ایک کشتی بنا لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس حکم کے مطابق کشتی بنائی۔ وقت مقررہ پر پانی کا طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے نافرمان اور ضدی بیٹے کنعان سے کہا، اے بیٹا، اگر سلامتی چاہتا ہے تو اس کشتی میں آ جا، ورنہ ڈوب جائے گا۔ کنعان تیراکی کے فن میں ماہر تھا اور اس کے دماغ میں تیراک ہونے کا غرور سمایا ہوا تھا۔ اس نے بڑی حقارت سے جواب دیا، اے نوح، تو ہمارا دشمن ہے، ہمیں تیری اس کشتی کی ضرورت نہیں۔ میں پانی میں تیرنا اچھی طرح جانتا ہوں، میری شمع اندھیرے میں راہ دکھانے کے لیے میرے پاس موجود ہے، پھر مجھے تیری شمع کی کیا پرواہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، بیٹا، ایسا کلمہ زبان سے نہ نکال، یہ طوفان ایک محیط بلا ہے، تیری ساری تیراکی دھری کی دھری رہ جائے گی، کہاں تک تیرے گا، تیرے ہاتھ پاؤں شل ہو کر جواب دے جائیں گے۔ اس طوفان بلاخیز کے ہولناک جھکڑ ساری شمعوں کو گل کر دیں گے، ہاں ایک حق کی شمع جلتی رہے گی۔ آ میری بات مان لے اور کشتی میں سوار ہو جا۔ کنعان نے کہکا لگا کر کہا، اے نوح، تو میری فکر مت کر، میں سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ کی چوٹی پر پانی ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام پکار اٹھے، اے بے خبر، خبردار، ایسا نہ کرنا۔ اس طوفان میں بڑے سے بڑا پہاڑ بھی گھاس کے ایک حقیر تنکے کے برابر ہے، اور خدا اپنے دوستوں کے سوا کسی کو اس بلائے عظیم سے نجات نہ دے گا۔ میری نصیحت مان، ضد اور غرور چھوڑ دے، اس کشتی میں آ جا تاکہ تو سلامت رہے۔ کنعان نے کہا، اے نوح، میں تیری نصیحت نہیں مانوں گا، نہ تم اب مانوں گا اور نہ ہی میں نے پہلے تیری نصیحت مانی تھی۔ تو ایسی بات کی توقع ہی مجھ سے کیوں کرتا ہے کہ میں تجھے سچا جان لوں گا؟ یاد رکھ، میں دونوں جہانوں میں تجھ سے الگ ہوں۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھانے بجانے اور خدا کے عذاب سے ڈرانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس بدبخت نے ایک نہ سنی۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ ایک سربفغلق اور تیند و تیز موج آئی اور کنعان کے پرخچے اڑاتی ہوئی نکل گئی۔ بیٹے کا یہ عبرت خیز حشر دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بارگاہ الہی میں کہنے لگے، اے رحیم و کریم اور تمام جہانوں کے مالک، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے لوگ طوفان سے محفوظ رہیں گے، پھر یہ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے ارشاد کیا، اے نوح، جسے ہم نے غرق کیا وہ تیرے لوگوں میں سے نہ تھا، تجھے خود نیلے اور سفید کی پہچان نہ رہی۔ دیکھ، جب تیرے دانت میں کیڑا لگ جائے تب اس دانت کو کھڑوا دے، بے شک وہ دانت تیرے ہی جسم کا حصہ ہے، لیکن جب وہ تکلیف دیتا ہے تو تو اس سے بیزار ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کا نکال ڈالنا ہی بہتر ہے، ورنہ باقی دانت بھی بیکار ہو جائیں گے۔ یہ سن کر نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں سجدہ کیا اور کہنے لگے، اے پروردگار، میں پناہ مانگتا ہوں اور تیری ذات کے سوا غیر سے میں بیزار ہوں، پس مجھے معاف کر دے۔ ارشاد ہوا، اے نوح، وہ سب نافرمان جو اس طوفان میں غرق ہوئے، اگر تو چاہے تو میں ان سب کو ایک آن میں دوبارہ پیدا کر دوں،
ایک کنعان کے لیے میں تجھے آرزدہ نہ کروں گا، لیکن پھر کہتا ہوں کہ وہ تیری ضروریت سے نہیں۔ یہ کلام سنتے ہی نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں ایسا نہیں چاہتا، میں تو تیرے ہر کام میں راضی ہوں، اگر تجھے منظور ہو تو مجھے بھی غرق کر دے، میں راضی بر رضا رہوں گا۔ اگر تو مجھے ہلاک کرے گا تو وہ موت ہی میری زندگی بن جائے گی، میں تیری ذات کے سوا کسی پر نظر نہ رکھوں گا۔ سچ ہے، جو خدا کی طرف نظر رکھے وہی صاحب عز و جاہ ہے، اور جو خدا کے سوا غیر پر نگاہ کرے وہ ذلیل و خوار اور کفر میں مبتلا ہوا۔